اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رمضان کے مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوائے بھوک و پیاس کے ہمیں کچھ حاصل نہ ہو، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور ہم غفلت میں گزار دیں، کیونکہ بعض روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ بعض روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو اپنے صیام سے یعنی اپنے روزے سے سوائے جوع کے، سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ، اور بہت سے شب بیدار ایسے بھی ہیں، بہت سے تراویح پڑھنے والے، تہجدیں پڑھنے والے ایسے بھی ہیں، لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کہ ان کو اپنے قیام سے، اپنی شب بیداری سے سوائے مشقت کے، جاگنے کی مشقت کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے روزہ داروں میں نہ بنائے اور ایسے شب بیداروں میں نہ رکھے۔ لہذا ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم نے اچھا گزارنا ہے، کیونکہ انسان رمضان میں جن نیک کاموں کا تہیہ اور ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ضرور پورے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جو نیک کام کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ رسمی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ارادہ پکا ارادہ ہوتا ہے۔ رمضان انسان کو انسان کی قوت ارادی سمجھا دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹتے نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ چھوٹتے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گناہ ترک کرنے کا پکا ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ آپ رمضان سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان کسی نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی تکمیل میں توفیق عطا کرتے ہیں۔ جب انسان سحری کرتا ہے تو پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے شام تک کچھ نہیں کھانا، چاہے کتنی گرمی ہو، چاہے کتنی پیاس لگے۔ اس ارادے کی بدولت وہ شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، سامنے فریج ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈا مشروب ہوتا ہے، لیکن خیال بھی نہیں آتا کہ میں فریج بھی کھول لوں۔ وضو کرتے وقت جب انسان کلی کرتا ہے تو اس احتیاط سے کرتا ہے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے۔ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہیں کہ 50 ڈگری کی گرمی میں سارا روزہ تپتی دھوپ میں گزار دیتے ہیں، رومال بھگو بھگو کر سر پر ڈالتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن پانی نہیں پیتے۔ کیوں؟ کئی عوامل ہیں، توفیق خدا بندی بھی ہے، برکات رمضان بھی ہیں، تصفید شیاطین وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ ارادہ پکا ہے۔ لہذا رمضان میں اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، ہم سے نماز میں پابندی نہیں ہوتی، ہم سے سود نہیں چھوٹتا، ہم سے خرچ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے سود نہیں چھوڑ پاتے، تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے،
تم ارادہ نہیں کرتے اس لیے خرچ نہیں کرتے، تمہارے لیے کھانا پینا حلال تھا، ازدواجی تعلق حلال تھا، لیکن تم نے ارادہ کیا تو چھوٹا یا نہیں چھوٹا؟ تو جب تم حلال چھوڑنے کا ارادہ کر لو تو وہ چھوڑ سکتے ہو، تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب ارادہ ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو وہ اس ارادے میں جھوٹا ہے، کیونکہ وہی انسان جب اس کی فلائٹ ہوتی ہے تو فجر سے بھی 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ لہذا مقصد رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے رمضان کو صحیح گزاریں۔